عصر حاضر میں عالمی سطح پر اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک پروپیگنڈا وار اور گستاخیوں کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ ان گستاخیوں کی وجوہات کیا ہیں اور اس کے پس پردہ حقائق کیا ہیں؟ اس سوال کا جواب پانے کے لیے آپ کو 1450 سال پیچھے چلنا پڑے گا۔ جہالت کا دور اور خدائے واحد کی وحدانیت کے مظہر کعبۃ اللہ کو 360 بتوں کی آلائش سے ناپاک کرنے والے، ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مجسمہ کعبہ میں نصب کرنے والے، ہزاروں دیوی دیوتاؤں کے پجاری، اپنے نسبی تفاخر میں مبتلا قریش مکہ، اپنی مذہبی، سیاسی اور سماجی برتری کے نشے میں چور تھے کہ اسلام کا ظہور ہوا۔ اسلام نے بیک جنبش قلم ان تمام دیوی دیوتاؤں اور جھوٹے خداؤں کو مسترد کر دیا اور ایک خدائے واحد کی عبادت کا حکم دیا۔ اسلام نے تمام انسانوں کو برابر قرار دیا اور افضلیت کا معیار نسب یا مال و دولت یا دنیاوی رتبہ نہیں بلکہ تقوی کو قرار دیا۔ اسلام کے اس پیغام کو مشرکین مکہ نے اول تو اہمیت نہ دی، لیکن جب قریش مکہ کے بڑے بڑے سرکردہ افراد اسلام کے پیغام کو قبول کرتے ہوئے دامن اسلام میں پناہ لینے لگے تو قریش مکہ کو اپنی مذہبی، سیاسی اور سماجی برتری خطرے میں دکھائی دینے لگی۔ اپنی بقا کے اس خطرے کو جانچتے ہوئے قریش مکہ نے پہلے پہل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پیغام کو پہنچانے سے روکنے کے لیے ہر ممکن حربہ استعمال کیا، لیکن ان تمام حربوں میں ناکامی کے بعد قریش مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے لگے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو رقیق اور اخلاق سے گرے ہوئے حملوں کا نشانہ بنایا۔ قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیغام کو پھیلنے سے روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار کو داغدار کرنے کی ناکام کوشش کی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا استہزاء اڑانا شروع کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، کہ بے شک ہم آپ کا استہزاء اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں۔ قریش مکہ نے آپ کو مجنون قرار دیا۔ اس پر قرآن نے آپ کا دفاع کرتے ہوئے فرمایا کہ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، اور بے شک آپ کے صاحب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجنون نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو غلط ثابت کرنے کے لیے قریش مکہ نے آپ کو شاعر قرار دیا۔ اس پر قرآن نے آپ کی ذات اقدس پر ان حملوں کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ ہی یہ آپ کی ذات اقدس کے لائق ہے۔ بالآخر اسلام کا بول بالا ہوا اور قریش مکہ کو دامن اسلام میں پناہ لینے کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آیا۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اسی طرح اپنی تابانیوں کے جلوے دکھا رہا ہے، جبکہ آپ کے مخالفین قریش مکہ کا آج کوئی نام لینے والا بھی موجود نہیں۔